نہ یہ کہا کہ نہیں دیکھا، ہاں نہ یہ کہا کہ نہیں دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا اللہ عالم، دل کی آنکھ سے دیکھا کہ سر کی آنکھ سے دیکھا. تو اس میں بھی اسی لیے صحابہ کے درمیان بھی اختلاف رائے رہا. بعض کے نزدیک یہ کہ دیکھا، کیونکہ قرآن کہتے ہیں لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، جو کوئی آنکھ اس کا جو ہے احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سب کا آنکھوں کا احاطہ کر لے. مطلب وہ اکیلا ہونے کے باوجود اللہ اتنے قدرت والے کہ سب کی آنکھوں میں، سب کی نظروں میں کیا کس وقت کیا چل رہا ہے سب دیکھتے ہیں. اور ساری آنکھیں کہ کوئی آنکھ مل کر یا کوئی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی. اس سے یہ کہا جائے گا کہ احاطہ نہیں کرنا ایک اور بات، احاطہ نہ کر لینا اس میں اس کا جواب کاؤنٹر جواب ہی ہوتا ہے. احاطہ نہیں کر سکتے تو احاطہ کرنے کو کون کہہ رہا ہے، لیکن ایک نظر دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. ایک بڑی سی چیز کو ہم پورے ہماری آنکھ میں نہ سمائے، ایک بڑا سا پہاڑ ہے یا آسمان بڑا سا ہے، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ آسمان نہیں دیکھ سکتے. آسمان دیکھ سکتے ہیں، احاطہ نہیں کر سکتے. کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے ہمیں کیا پتا. احاطہ کا مطلب ہے اس کو پورا انکمپس کر لیا جائے، اچھی طریقے سے پورا نہیں دیکھ سکتے ٹھیک، لیکن کچھ حصہ اس کا دیکھا جا سکتا. تو ویسے اللہ کو دیکھا ہو تو ضروری نہیں کہ نہ دیکھا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ دیکھا. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں بہت پیڈنٹک ہونے کی ضرورت نہیں، لڑائی جھگڑا کرنے کی، شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اعلم. جنت میں تو اللہ دکھائیں گے نا. ہاں وہ جنت کی بات ہے، جنت وہ اس کا عقیدے سے تعلق نہیں، وہ عقیدے سے یہ تعلق ہے جنت میں دکھائیں گے، لوگ نہیں دیکھیں گے اس حد تک ٹھیک. اچھا جو معراج شریف کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے. ہاں یعنی معراج اسراء کا تذکرہ ہے قرآن میں. معراج جو اس سے آگے کی ہے اس کا تذکرہ ہے سورہ نجم میں. تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ بنی اسرائیل کا جو میں نے پڑھا بھی کہ، اور جو سورہ نجم ہے وہاں پہ یہ کہ فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى ربه ما اوحى ما كذب الفؤاد وما رأى. نہ دل نے ہی کوئی بات کو جھٹلایا، نہ نظر ہی اپنی جگہ سے ہٹی. تو وہ شان ہی کچھ اور ہے. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہے غیبیات میں سے ہے. صحیح ہے، ایسکیٹولوجی غیبیات میں سے ہے. اس پر ہمیں بس جتنا ہے اتنا ہی بات، آگے پیچھے لڑائی جھگڑا کرنے کا یہ ایشو نہیں ہے امت کے اندر. معراج شریف کا روزہ، معراج شریف والے دن کا روزہ کوئی حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے، اور سلف الصالحین میں سے اکثر کا عمل بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. اور کوئی اگر محبت میں رکھتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ کوئی اس طرح شب برات کے بارے میں، لیلۃ النصف من شعبان کے بارے میں جو احادیث میں آیا ہے تذکرہ، چونکہ اس میں اگرچہ کچھ ضعیف احادیث صحیح اور حسن کے درجے میں ہے، وہ ساری ملا لی جائے تو اس کی بیس پر شب برات کا تو ثبوت کہا جائے گا کہ ہے، اور یہ اعتدال کی رائے ہے. نہ یہ کہ وہ بعض لوگ اس کو قدر سے بھی بڑی رات بنا دیتے ہیں، بعض جو اس کا بالکل انکار کر دیتے ہیں. یہ دونوں انتہائیں، بیچ کی رائے سب سے بہتر ہے. وہ یہ کہ اس کی اہمیت ہے، اور جتنی اہمیت اس کے مطابق اگر کوئی روزہ بھی رکھنا چاہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں ہے. اس رات میں عبادت کرنا کی بھی فضیلت ہے. شب معراج کے بارے میں اس کے برعکس ایسی کوئی ترتیب یا ایسی کوئی صحیح حدیث یا ایون ضعیف حدیث بھی اشاروں میں بھی کہیں نظر نہیں آتی کہ یعنی میرے علم کے حد تک نہیں ہوتا طالب علم اس دور میں بالخصوص. لیکن یہ کہ وہ علماء سے ہی جو سنا ہے اور سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ غالباً معراج کے بارے میں اس طرح سے، کیونکہ معراج کے بارے میں اصل میں یہ بھی طے نہیں ہے کہ وہ ہوئی کب. اس میں بھی 6-7 اقوال ہیں خود صحابہ کے درمیان اور بعض کے لوگوں میں. یہ تک اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوئی، ہجرت سے بعد ہوئی، کہ کب ہوئی، کس سال میں ہوئی. چونکہ وہ متعین ہی تو اتنی غیر متعین چیزیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں. لیکن ظاہر مطلب وہ رات جو تھی، خود وہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امتیوں کے لیے بڑی طویل راتوں میں سے، جیسے آپ کی پیدائش کی رات یا دن، کچھ طریقے سے یہ رات بڑی فضیلت کی جب اللہ کے رسول وہاں پر تھے. اس رات کا تو کوئی مقام ہی نہیں. نبی کی معراج جہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اس سے اچھی کیا جگہ ہوگی، ہے نا. تو نماز اس پر فرض ہوئی. اس بات میں اختلاف ہے کب ہوئی ہے؟ نہیں، یہ اختلاف ہے کب ہوئی، اس پر پورا اختلاف ہے. لیکن یہ نہیں اختلاف کہ ہوئی نہیں، ہونے پر نہیں. ہاں ڈیٹ جب نماز پڑھی اس سے بدلا نہیں لگا دیتے کہ نماز کا دفعہ نہیں. تو یہ کہ کتنی دفعہ ہوئی، کیا ہوا سلسلہ، کس طرح ترتیب میں، یہ اختلاف سارے اختلاف. پیریڈ تھا یہ بھی کلیئر نہیں ہے نا. نہیں وہ تو ایک رات کے اندر رات میں ہو گیا. ہمارے علم کے لیے تو یہ ہے کہ وہ مٹکی گرتے ہوئے چھوڑے گئے تھے، آگے پکڑ لی. وہاں پہ کتنا ٹائم گزارا ہے، وہ 1 مہینہ یا 100 سال، وہ اللہ نے جانتا ہے. وہ ہمارے آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، وہ اللہ نے جیسے کیا.
فرشتوں اور جنات کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا، ان کو فرشتہ کہتے ہیں. بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا اس میں لگے رہتے ہیں. ان میں سے 4 زیادہ مشہور ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں. ان میں سب نیک و بد ہر طرح کے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے. اس میں زیادہ تر سب سے زیادہ مشہور اور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے. ولی اور ولایت کی کرامت کے بارے میں یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں کرتا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح خوب تابع داری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. ولی کے معنی دوستی، قریب ہونا، جو قریب زیادہ. ولی یلیو کے معنی قریب ہونا. اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی. ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں. غیر کیا کہنا چاہیے، غیر طبعی چیز ہو جانا یا خرق عادت ان کو کہتے ہیں. ما فوق الفطرت، ما فوق الطبیعیاتی چیز ایسی ہو جاتی کہ سپر نیچرل چیزیں جو. تو اب اس میں سے جب یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی نبی کے ساتھ ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. یہ کام کسی غیر نبی کے ہاتھوں ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. کرتے اللہ، ہر کام ہی اللہ کرتے ہیں. یہ کام بھی اللہ کے ذریعے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق پر اس کی کبھی بڑائی ثابت کرنے کے لیے، لوگوں پر اس سے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور کبھی کبھی بس ویسے اللہ کے لیے. آج آپ نے جو ای میل بھیجی وہ بھی اسی پہ ہی. بالکل بالکل. ولی کتنے ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ولی ہمیشہ نبی کے درجے سے نیچے ہی ہوگا. اس لیے کہ تمام انبیاء خود ہی ویسے ولی تو ہوتے ہی، لیکن وہ تو اس سے بھی اونچے درجے، نبوت کے درجے پہ، جس میں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی قریب ہو. اللہ کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہو شریعت کا پابند رہنا اس پر فرض ہے. اسی لیے وہ شخص جو دعویٰ کرے ولایت کا اس کو لوگ ولی سمجھتے کہتے ہو، اور وہ اس کا عمل خلاف شرع ہو. واضح طور پر یہ نہیں کہ آپ کو لگتا ہے خلاف شرع، کیونکہ آپ اور میں معیار نہیں. ہم اپنی جہالت کے باعث کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں اور کہتے ہیں کہ گڑبڑ کر رہا، غلط کام کر رہا ہے، خلاف شرع کام کرنا. یہ آپ پہلی بات ہے کہ آپ کا علم کیا ہے اور آپ نے اس کو پرسیو کیسے کیا اور نے سمجھا کیا ہے، اس سے بڑا فرق. تو آپ کے میرے کہنے سے نہیں بلکہ عین شریعت کے مطابق اگر کسی کا عمل واضح طور پر خلاف شرع ہو تو اس کو شیطان سمجھنا چاہیے، وہ ولی نہیں ہو سکتا. اگرچہ وہ ہوا پہ اڑ کر دکھائے، پانی میں چل کے دکھائے، صحیح پانی پہ چلتا ہوا نظر آ جائے، ہوا میں اڑتا ہوا نظر آ جائے، تب بھی اس کو ایک نمبر کا شیطان سمجھے اگر وہ شریعت کا پابند نہیں. شریعت تو کیا بلکہ اس سے تو سنتیں بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. جو اللہ کا ولی ہو اس سے تو سنتوں کی پابندی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے اگرچہ وہ فرض ہے. نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی. جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتی. جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبے، تعجب خیز اور حیرت کی بات دکھائی بھی دے تو وہ یا تو جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا. اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے. ولی لوگوں کو بعض بھیج یعنی راز کی باتیں سوتے جاگتے میں معلوم ہو جاتے ہیں. ولیوں کو اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں اور الہام کہتے ہیں. اللہ کوئی بات دل میں ڈال دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوے پہ آپ نے جو ہے حضرت ساریہ کو ادھر سے پیسہ بنا کر بھیجا تو آپ مسجد نبوی میں موجود ہیں. یہاں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہاں ساریہ لڑائی کر رہے ہیں اور ادھر کوئی پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے. تو آپ نے فرمایا یا ساریہ الی الجبل، جو بھی آپ نے اس طرح کے الفاظ فرمایا. کبھی ادھر دیکھو پہاڑ کی طرف، تو انہوں نے ادھر پلٹ کے دیکھا یہاں سے اللہ نے وہاں سے یہاں دکھایا، حرم یعنی مدینے کے اندر حرم میں دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہاں سے ان کو آواز پہنچی، انہوں نے وہاں آواز سنی اور اس کے مطابق عمل کیا اور الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے. یہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت دکھائی. ایک کرامت دکھا کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات کی دنیا والوں کے لیے یہ ثابت کر دیا، بتا دیا ان کو کہ بھائی یہ کرامت جو ہے اللہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک قصہ سنا تھا کہ جو مطلب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ خطبۃ الوداع کے بعد جب نکل گئے تھے نا چاروں طرف، تو اس دوران کچھ لوگ جو ہے جنگل سے جا رہے تھے تو وہاں پہ انہیں ایک شیر ملا. انہوں نے اس سے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی معجزہ ہے اور ایسے بے تحاشا معجزہ ہے. یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ باقاعدہ نیل کے بارے میں کہ وہ جو عورتوں کی بھیٹ لیتا تھا ہر سال
اور پھر چلتا تھا، ورنہ ڈرایا جاتا تھا نہیں ذریعہ نہیں. عمر نے عمر نے اس کے بارے میں خط ایک خط ان کو بھیجا اور لکھا کہ میں امیر المومنین مسلمانوں کے امیر کی طرف سے تمہیں خط لکھتا ہوں، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اپنے حکم سے چلتا ہے تو خاموش بیٹھ، ہمیں کوئی تیری ضرورت. وہ ختم یعنی حکم امیر کا سن کے چل پڑا. تو وہ ایک شیطانی کوئی دھندا تھا جس کو عمر کی الحمدللہ فراست سے اور ان کی کرامت سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. ویسے بہت سے واقعات شیر والا کیا ہے؟ دریا نیل شیر کو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہمیں راستہ دکھا، تو اس نے جو ہے راستہ دکھایا، وہاں پر تک چھوڑ کے اللہ تک. بدعت کے بارے میں عقیدہ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں. ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. بدعت بہت بڑا گناہ ہے. دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کرنا جس کی دلیل قرآن حدیث یا صحابہ کے طریقے میں یا دین کے اندر، دین کی قرآن سنت اجماع اور قیاس ان چیزوں میں اس کی اصل موجود نہ ہو. اگر ان میں سے کسی چیز میں اس کی اصل موجود نہ ہو تو پھر ایسی چیز کو، ایسے عمل کو بدعت کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن جو لوگ کرتے ہیں کہ جو کام قرآن میں نہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو، ایسے کام کو بدعت کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن بدعت کی ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈیفینیشن خود بدعت ہے. بدعت کی یہ ڈیفینیشن خود بدعت ہے، اس لیے کہ ایسی ڈیفینیشن کسی امام نے، کسی صحابی، کسی بڑے فقیہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی. ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کی اصل نہ ہو، لا اصل نہ ہو، جس کے لیے کوئی اصل شریعت میں موجود نہ ہو. تو وہ تفسیر ہے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو تو سنڈے کو اسی موضوع پر گفتگو ہوگی ساؤتھ وڈفورڈ مسجد میں. حدیث حضرت امام نووی کی جو احادیث چل رہی ہیں، حدیث نمبر 5 ہے اور اس کا بیان ہوگا انشاءاللہ. ابو علی اس کو ایکسپلین کریں گے. تو بدعت کے ایشو کو، ہاں وہ تو پھر ہم ریکارڈ کر کے ڈال دیں. وہ بڑا اچھا، وہ میں نے اس پہ دیکھے ہیں دیکھے نا، تو وہ اچھا سلسلہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو یہ شروع میں تو ظاہر پتہ یہ آسان سی باتیں، اکثر باتیں آپ کو پتہ ہی ہے، مثلاً کر کے کوئی اشارے ہو جائیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ نماز اور طہارت کے مسائل میں آئیں گے تو وہ زیادہ اس میں چیز ہے کہ جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. اس میں ہے ساری چیزیں، اس میں ساری دین کی جتنی ضرورت ایک انسان کو ہو سکتی ہے سب کا اسی ایک والیوم میں. یہ یہاں پہ موجود بہت بہترین چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ اظہر اکیڈمی میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ.